الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو کلو من طیبات ما رزقناکم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا واشکروا للہ اور شکر ادا کرو اللہ ہی کے لیے ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتہ بے شک حرام کیا ہے تم پر مردار والدم اور خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما اہل به لغیر اللہ اور وہ چیز جو نامزد کی جائے غیر اللہ کے لیے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد تو جو شخص مجبور کیا جائے نہ بغاوت کرنے والا اور نہ تجاوز کرنے والا ہو فلا اثم علیہ تو کوئی گناہ نہیں اس پر. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 21واں رکوع آیت نمبر 172 اور 173 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اوپر شکوہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان کو آیات الہیہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم باپ دادا کی باتوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور بالکل بہرے گونگے اور اندھے بنے ہوئے ہیں اور سمجھتے بھی کوئی نہیں ہیں. آج کے سبق میں اہل ایمان کو حکم ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اور حرام چیزوں سے اجتناب کرو. اس سے پہلے اسی رکوع کے شروع میں آیت نمبر 168 میں بیان ہو چکا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگو حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ. وہاں ساری انسانیت سے خطاب تھا یا ایھا الناس، اور اب یہاں اہل ایمان سے خصوصی خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا. اور جب سب لوگوں سے خطاب تھا حلال پاکیزہ کھانے کا حکم دے کر ساتھ کہا شیطان کی اتباع نہ کرو، اور جب اہل ایمان کو کہا گیا تو کہا اللہ کا شکر ادا کرو واشکروا للہ، یعنی کھاؤ حلال پاکیزہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، مفسرین فرماتے ہیں
جہاں بھی یا ایھاالذین آمنوا آئے بڑی توجہ کیا کرو، اس کے بعد یا اللہ کسی کام کا حکم دے رہے ہوں گے یا کسی کام سے منع فرما رہے ہوں گے، اور یہ خاص اہل ایمان کے لیے ہوگا، اس میں کفار شریک نہیں، اس میں منافقین شریک نہیں، مشرکین شریک نہیں ہوں گے، یہ اللہ خاص اسپیشل اپنے ایمان والے بندوں سے کوئی بات فرمانا چاہتے ہیں۔ یا ایھاالذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ، اور شکر ادا کرو اللہ کے لیے۔ ایک تو حرام نہیں کھانا، ناجائز اور غلط طریقے سے کمائے ہوئی چیز کو نہیں کھانا، دوسرا اللہ کی ناشکری نہیں کرنی۔ فرمایا جس اللہ نے کھانا دیا ہے اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک آدمی پانی کا گھونٹ پیے یا کوئی کھانے کا لقمہ کھائے اور اس پر اللہ کی حمد کرے تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو اس کو روزی دے رہا ہے اور جو اس کو کھلا رہا ہے اور جو اس کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اسی لیے جو دعائیں ہیں حدیث کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان کا معمول بنانا چاہیے۔ فرمایا کہ کھانا کھا کر کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا، جس نے پلایا اور جس نے مسلمان بنایا۔ اسی طرح پانی پی کر بھی الحمدللہ کہو، سو کر اٹھو تب بھی الحمدللہ کہو، غرضے کہ جو بھی اللہ کی نعمت استعمال کرو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کرو، اس سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ ہم دنیا میں بھی دیکھیں، اگر کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرے اور وہ آگے اس کو جناب بے رخی کے ساتھ جواب دے تو کتنا غصہ آتا ہے، بھئی یار میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اور اگر وہ اچھے الفاظ میں یاد کر لے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو یار اس کو احساس تو ہے نا کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے۔ بس یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ کھا پی رہے ہیں، جو نعمتیں بھی ہیں، یہ سب کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ۔ تو فرماتے ہیں یا ایھاالذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو۔ جب عبادت اللہ ہی کی کرنے والے ہو تو شکر بھی اللہ ہی کا ادا کرو اور حرام چیز سے بچو۔ اس سے پہلے گزشتہ سے پچھلے سبق میں عرض کر چکا ہوں کہ مشرکین نے اپنی طرف سے بعض جانوروں کو حرام کیا کہ ان پر سواری کرنا جائز نہیں، فلاں فلاں کا دودھ پینا جائز نہیں، فلاں کے اوپر بوجھ لادنا جائز نہیں۔ فرمایا کہ اپنی طرف سے نہ بناؤ، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کا خیال کرو۔ چنانچہ آگے 4 بڑی حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ انما حرم علیکم المیتہ، بے شک اللہ نے مردار کو حرام کیا، ذبح کے بغیر جو بھی مر گیا۔ اور سورۃ المائدہ میں تھوڑی اور تفصیل ہے، آپ ذرا وہ دیکھ لیں، 6 پارے میں جائیں سورۃ المائدہ تاکہ وہ تھوڑی تفصیل ہے ساری سامنے آ جائے۔ آیت صفحہ نمبر 97 ہے اور آیت نمبر 3 ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ سورۃ المائدہ کا پہلا صفحہ ہے، ویسے 97 صفحہ ہے، 6 پارہ، آیت نمبر 2 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 3 شروع ہو رہی ہے سورۃ المائدہ سے۔ حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے مردار۔ آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیتہ، حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر مردار، والدم، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے نامزد کی جائے، اس کی تفصیل اپنے مقام پہ کرتے ہیں، والمنخنقہ، اور ہر وہ چیز جو گلا گھونٹ کر مار دی جائے، والموقوذہ، چوٹ لگنے سے مر جائے، والمتردیہ، جو جانور گرا اور مر گیا، والنطیحہ، جس کو سینگ لگا اور مر گیا، 2 جانور آپس میں لڑے، ایک نے سینگ مارا تو اگلا مر گیا، وما اکل السبع، جس کو کسی درندے نے مار دیا، الا ما ذکیتم، ان سب میں جس کو تم ذبح کر لو وہ تو حلال ہے اور جس کو ذبح نہ کر سکو وہ حلال نہیں۔ وما ذبح علی النصب، اسی طرح وہ جو جناب آستانوں پہ جا کے ذبح کیے جائیں، وان تستقسموا بالازلام، تیروں کے ساتھ تقسیم، ذالکم فسق، یہ سب نافرمانی اور گناہ کے کام ہے۔ اب واپس آئیے جی،
تو مردار میں چوٹ لگا ہوا جانور، گرا ہوا جانور، سینگ سے مرا ہوا جانور، اسی طرح جس کو درندے نے مار دیا ہو وہ، یہ سارے مردار میں شامل ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں تمہارے اوپر۔ اور وہ جو جناب مرغے گاڑی میں لاتے ہوئے راستے میں مر جائیں تو ان کی سریاں الگ کر کے رکھ دے، وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ صرف وہ نہیں کہ سینگ لگے تو تھا، یعنی بیچاروں کا تو سینگ ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو اینٹ کے اوپر نہیں چڑھ سکتے۔ وہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ادھر وہ مرغی والے پاس وہ گاڑی لے کر آیا، دیکھتا ہے تو چھری اس سے لی ہے، جو مرا ہوا ہے اس کی گردن کاٹ کے اوپر رکھ رہا ہے چھت۔ ہاں یہ ہے کہ جناب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور وہ کہتے یہ ٹھڈا ہے، صاف کر کے رکھے ہوتے ہیں، تو پوچھو یہ سستا کیوں ہے؟ ٹھڈا ہے۔ برکب جو شریع ذبح کے بغیر مر جائے وہ کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ ودم اور دم مسفوح، دم مسفوح کہتے ہیں جب آپ ذبح کرتے ہیں نا اور خون والی رگ کاٹتے ہیں تو جو خون دھاری مار کے نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں دم مسفوح، بہتا ہوا خون۔ چونکہ ذبح میں 4 رگیں ہوتی ہیں جن کا کاٹنا ہوتا ہے، ان میں 2 خون والی رگیں ہیں، جو ہی ان پہ چھری لگے گی خون یوں فوارہ مار کے دھاری مار کے نکلے گا۔ بعض لوگ آخر میں ایک 5ویں چیز بھی بناتے ہیں، وہ حرام مغز کو چھری چبوتے ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں، نہ کوئی حکم ہے، وہ صرف جہالت ہے۔ بس 4 رگیں ہیں جن کا کاٹنا شرعاً کیا ہے؟ ضروری ہے، ایک خوراک والی، ایک سانس والی اور 2 خون والی۔ تو ودم، اس پہ جب آپ چھری پھیریں گے اور وہاں سے جو خون نکلے گا اس کو کہتے ہیں دم مسفوح۔ زمانہ جہالت میں لوگ اس خون کو بھی چاٹتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب اس میں بڑی طاقت ہے اور بڑی صحت ہے، فرمایا یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے لیے 2 مردار مانا مردہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں بغیر ذبح کے، اور 2 خون بھی حلال کیے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک مچھلی کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، آپ پانی سے نکالو گے مر جائے گی، بس وہ حلال ہے تمہارے لیے۔ اور دوسری ٹڈی، اب آپ کہیں گے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں پچھلے دنوں جو آئی تھی، یہ بڑے زبردست یاد کی ہے، پچھلے دنوں پاکستانیوں کو خوب یاد ہوئی تھی، فصلوں میں جب آئی تھی، چھوٹا سا ہوتا ہے جناب، ہم اس کو پتہ نہیں کوئی گھوڑا بھی کہتے ہیں کوئی کیا کہتے ہیں، تو عرب میں کافی لوگ شوق سے کھاتے بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، سندھ میں بھی کھاتے ہیں، تو ابھی تک ہمیں کھانے نصیب نہیں ہوئی ویسے۔ تو وہ بھی کیا ہے؟ یہ 2 چیزیں حلال ہیں، بغیر ذبح کے حلال ہیں۔ اسی طرح 2 خون آپ فرماتے ہیں، ایک کلیجہ بھی ایک خون ہی ہوتا ہے نا، کلیجی جو ہوتی ہے وہ جمع ہوا ایک خون ہی ہوتا ہے، دوسری تلی، کلیجہ اور تلی، یہ 2 خون اللہ نے ہمارے لیے حلال کیے ہیں۔ اور یہ 2 مردہ چیزیں یعنی مچھلی اور ٹڈی، یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر مردار بھی حرام ہے اور اس کے علاوہ ہر خون بھی کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت وہ تو سرے سے نجس العین ہے، اس کی تو کوئی چیز بھی قابل استعمال نہیں۔ 3 چیزوں کا، چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز اہل احلال سے ہے جی، احلال کا لفظی معنی ہے آواز کا اٹھنا۔ دیکھو پہلے زمانے میں جب چاند چڑھتا تھا، نیا چاند، تو لوگ چھتوں پہ چڑھ جاتے اور کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے، پہاڑ کی چوٹی پہ، جو ہی مغرب کی نماز ہوتی تو بس چاند دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے۔ ہمیں بھی یاد ہے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جناب، عید کا چاند ہے خاص کر یا رمضان کا، یہی اہتمام سے دیکھے جاتے، لیکن جو ہی بس نماز مغرب ہوتی سارے لوگ جناب ان کی نگاہیں اوپر اٹھ جاتی اور توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے۔ آج کل تو لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اس وقت لوگ اوپر دیکھتے تھے۔ اچھا اب جب وہ سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بچے کھڑے ہیں، بوڑھے کھڑے ہیں، گھروں میں عورتیں بھی کھڑی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، بھئی کوئی نظر آیا؟ کوئی نہیں آیا جی، کوئی نہیں آیا۔ اتنے میں ایک بندہ دیکھ لیتا اور کہتا او وہ دیکھو بھائی، دوسرا کہتا کدھر ہوئے؟ او ادھر، ہاں بالکل، یہ دوسری آواز ہوگی ہاں والی، پھر تیسری آواز ہاں بالکل بالکل، پھر چوتھی آواز۔ اس طرح ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ یہ جو آواز اٹھتی ہے نا او او او، یہ وہ، اس کو کہتے ہیں احلال، اسی سے نکلا احلال کمیٹی، سمجھ آئی نا؟ جس کے منیب الرحمان صاحب کو کل بیچاروں کو برطرف کر دیا پرسوں، اور مولانا عبدالخبیر کو جگہ پہ لگا دیے۔ یہ ہے ہلال کمیٹی، ہلال کمیٹی چاند والی۔ یہ ہلال پہلی رات کے چاند کو اسی لیے ہلال کہتے کہ اس پر کیا ہوتی ہیں؟ آوازیں اٹھتی ہیں۔
اور باقی چاندوں پہ آوازیں نہیں اٹھتی، اس لیے ان کو ہلال نہیں کہتے۔ اچھا، اب وہی لفظ جو چاند کے طلوع ہوتے وقت بولا جاتا ہے آواز کا اٹھنا، وہی لفظ اللہ نے یہاں بھی استعمال کیا ہے، وما احل به لغیر اللہ۔ ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام اٹھ جائے، آواز اٹھ جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کا جس پر نام لگ جائے، وہ چیز بھی جائز نہیں ہے۔ اب اس کو ذرا تھوڑا آسان کریں، بالکل ٹائم بھی بڑا مختصر ہے، انشاءاللہ سمجھیں گے تو غور کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اتنی بات یہاں پہ سمجھ آئی، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر نامزد کر دی جائے وہ جائز نہیں ہے۔ اب فوری سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر جگہوں پہ بیان بھی کیا جاتا ہے، جی میں کہتا ہوں یہ چادر میری ہے، یہ گھڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ بکری میری ہے، یہ پھر کیوں نہیں شرک ہو گیا جی، یہ کیسے نہیں حرام ہو گئی؟ تو بڑی آسان سی بات ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو۔ تین چیزیں ہیں جی، اللہ کے علاوہ جب غیر اللہ کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جاتی ہے، وہ نسبت کی تین اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ نمبر ایک، ملکیت کی نسبت، نسبت تملک، ملکیت کی نسبت، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا نہیں وَهُمْ لَهَا مالکون، قرآن میں آتا ہے وَهُمْ لَهَا مالکون۔ اللہ نے کئی چیزیں انسان کو عارضی ملکیت میں دی ہیں، وَهُمْ لَهَا مالکون، سورہ یاسین میں۔ تو ایک انسان کہتا ہے یہ چادر میری ہے، کیا مطلب؟ اس کا مالک عارضی طور پر ابھی میں ہوں، قاضی صاحب نہیں ہے، دوسرا بندہ نہیں، میری ہے، یہ مطلب ہے۔ دوسروں کی نفی ہو گئی کہ یہ میری ہے۔ اور یہی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عارضی ملک عطا کیا ہے، اور یہی ملک دن قیامت کے ختم ہو جائے گا، جو مالک یوم الدین اللہ کی ذات ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک نسبت ہو گئی ملکیت کی۔ نمبر دو، دوسری نسبت ہے صدقے کی، نسبت تصدق۔ میں نے اللہ کے نام پر کوئی چیز دی، کوئی صدقہ دیا، کوئی خیرات دیا، کس کے نام پہ دیا بولو؟ اللہ۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے نام پہ جو عمل کیا جائے اللہ اس کا ثواب دیتے ہیں۔ پھر دینے کے بعد میں نے دعا کی، یا اللہ یہ جو میں نے نیکی کا کام کیا ہے نا، اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو جو ثواب تو نے مجھے دینا ہے، یا اللہ یہ میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے فلاں کسی عزیز و اقارب کو، ان میں سے کسی کو دے دے۔ یہ ہے نسبت صدقے کی۔ یہ نسبت کیا ہے جی؟ نسبت تصدق، صدقے کی نسبت ہے۔ اور اس میں بندہ خود جو عمل کرے وہ دعا کر سکتا ہے، مولوی صاحب کی کھڑپینچی کی ضرورت نہیں کہ وہ دعا کرے گا تب بھی جناب ثواب پہنچے گا۔ میں نے قرآن مجید پڑھا ہے اپنے والد صاحب کے لیے، اور جناب میں ثواب نہ پہنچا سکوں جب تک حضرت جی آ کے سائن نہ کریں تو کیوں بھائی؟ سمجھ آئی؟ اور گزشتہ کل ایک جگہ ترلائی میں دعا تھی، وہاں وہ جس آدمی کو رک کے لیتے ہیں نا، پرچیاں لکھ کے دیتے ہیں کہ میں نے اتنا پڑھا، میں نے اتنا پڑھا، تو وہ ہنستے ہوئے مجھے کہتا ہے جی میری والدہ کے لیے، وہ تھوڑا سمجھدار آدمی تھا، ایک بندے نے پڑھا ہے جی ذرا دیکھ لو آپ بھی۔ وہ میں نے دیکھا، اس میں اس نے لکھا 30,000 دفعہ سورۃ المدثر پڑھی ہے، اور اس والدہ صاحبہ کو فوت ہوئی 2-3 دن ہوئی ہیں، 30,000 دفعہ، اور پتہ نہیں 10 کے 15 دفعہ قرآن مجید مکمل کیا ہے، اور 10,000 دفعہ سورہ یاسین پڑھی ہے، اور پتہ نہیں 1,00,000 دفعہ درود پورے کا ابھی یاد ہے، تقریباً بڑا تھوک کے حساب سے تھا۔ تو کہنے لگا جی اس طرح ممکن ہے کہ 2-3 دنوں میں بندہ اتنا پڑھ لے؟ تو میں نے اس کو ہنس کر کہا، میں نے کہا میرے والد صاحب کو فوت ہوئی 2 سال ہو رہے، ابھی تک 30,000 دفعہ سورۃ المدثر میں نے تو کوئی نہیں پڑھی اپنے والد کے لیے 2 سالوں میں۔ تو ماشاءاللہ وہ بڑا نیک بندہ ہے، تیری والدہ کے لیے اس نے 4تھا دن ابھی نہیں ہوا کہ 30,000 دفعہ پڑھ کے لے آئے، اور صرف سورۃ مدثر نہیں، پتہ نہیں اور کیا سے کیا پڑھ کے لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسموں سے نکل کر سچائی کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، نسبت صدقے کی کہ جناب یا اللہ جو مجھے ثواب دینا ہے تو نے اس کا ثواب میری ماں کو، میرے باپ کو پہنچا دے۔ اور تیسری ہے نسبت تقرب کی۔ تقرب کا مطلب یہ ہوتا ہے قربت حاصل کرنا، جو ہم 2-3-4 دن پہلے مسئلہ الہ میں دیکھ چکے ہیں۔ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں ان کے آگے سے جھکتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ سورہ زمر کی آیت پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ،
ہم ان کے قریب جائیں گے اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اس سے اللہ نے منع کیا نا، جس کو شرک بتایا. اب اگر کوئی آدمی کسی جگہ جا کے کسی کے نام پر جا کر اس لیے دیتا ہے کہ بڑی اونچی ہستی ہے جی، بڑا پہنچا ہوا ہے، بزرگ ہے، جب میں اس کے نام پہ کوئی چیز دوں گا تو بس وہ مجھے اللہ کے کیا کر دے گا، یہ حرام ہے. ما اہل بہ لغیر اللہ. اب یہاں پہ تھوڑا اور آسان کریں اور سیدھی سیدھی بات کریں. نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ نیاز حسین کیا مطلب ہوتا ہے کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچی ہستی ہیں، جب ان کے نام پر ہم کوئی چیز دیں گے تو وہ ہمیں اللہ کے کیا کر دیں گے، یہی مقصد ہوتا ہے نا. اسی طرح حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی 11ویں کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بڑی عظیم ہستی ہیں. ابھی پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال غالباً رمضان میں ہمارے ٹی وی پر علماء بیٹھتے ہیں، وہ پروگرام کرتے ہیں، اس میں ایک اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں کیوں نہیں ٹھیک ہے، اصال ثواب تو ٹھیک ہوتا ہے. انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا وہ اہل حدیث عالم سے. انہوں نے کہا دیکھو اصال ثواب ہوتا ہے کہ یار فلانا بندہ گناہ گار ہے، کوئی مطلب تاکہ یہ اس کی کمی کوتاہی دور ہو جائے، تو آپ ان بزرگوں کو گناہ گار سمجھ کے کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کر دے، یا اونچا بزرگ سمجھ کے. اب وہاں پہ وہ بھی پھنس گیا. بھائی اگر ہم ان کو گناہ گار پہ یار جی نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ وہ بڑے گناہ گار تھے اس لیے دے رہے ہیں، یہ بات تو نہیں ہے نا. تو تم تو ان کو بڑا بزرگ سمجھ کے دے رہے ہو. تو کہا کیوں دیتے ہو؟ پھر اس نے کہا، سوال کیا کیا صحابہ کرام کے نام پہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس امت کا سب سے بڑا تو ابو بکر صدیق ہے، اس کے نام پہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہنے لگا ان کو تو ضرورت نہیں تھی. تو ان کو ضرورت تھی، پھر یہ ضرورت تھی. اب وہ وہاں پہ ایسا لاجواب وہ واقعہ تھا نا اس کا، بھائی ان کو ضرورت نہیں تھی تو کیا ان کو ضرورت ہے؟ تو بھائی ضرورت تو ہے میری ماں کو، میرے باپ کو، ان کے نام پہ دو، چلو اصال ثواب اگر ہے تو. ایک آدمی یہاں پہ ایک میں ساتھ ایک اور بات جوڑ دوں. ایک آدمی گھر سے نکلا، اب سردیاں آج کل بہت سخت، اس نے گھر میں کمبل پڑا تھا ایک فالتو. اس نے کہا یار کسی ایسے آدمی کو دے دو فالتو پڑا ہے کہ جناب جو جس کو ضرورت ہو. باہر نکلا، گلی میں آیا، ایک آدمی گلی کے کونے میں بیچارہ ٹھٹر رہا تھا سردی میں، نہ اس کے پاس چھت ہے، نہ اس کے پاس کوٹ ہے، نہ اس کے پاس کوئی چادر ہے. اس نے دیکھا، دعا سلام کی، آگے نکل گیا. ساتھ کمرے میں آیا، ہیٹر لگا ہوا ہے، بندہ رضائی کے اندر گھسا ہوا ہے، اس نے بھی اپنا کمبل آ کے اس کے اوپر ڈال دیا. اے بھی فالتو پہ تسی لے لو. بتاؤ اس نے ٹھیک کیا یا نہیں؟ اس کو دینا چاہیے تھا جو ٹھٹر رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ دیکھو اگر ہم نے اصال ثواب ہی کرنا ہے تو بھائی اپنی ماں باپ کو کریں، اپنے والدین کو کریں، اپنے رشتہ دار کو کریں، یا کسی عام غریب گناہ گار مسلمان کے لیے کر دیں. یا اللہ وہ بیچارہ گناہ گار تھا، اس کے جو پہلے ہی اللہ کے قریب ہیں اور اولیاء اللہ ہیں، آپ ان کے نام پہ ہی کرتے ہیں تو معلوم ہے کچھ تو دال میں کالا کالا ہے، نہ کچھ نظریہ آپ کا کچھ اور ہے، اصال ثواب کا نہیں ہے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ گڑبڑ ہے نا دل میں. آپ صرف اس لیے نہیں کر رہے کہ جناب وہ بخشا جائے، چکر کوئی اور ہے بیچ میں، اور وہ یہی چکر ہے جو قرآن نے بیان کیا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہی چکر ہے. اللہ تعالیٰ اس چکر سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. چیز اللہ دے تو اللہ ہی کے نام پہ دی جائے، کیونکہ یہ مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت ہم ہر نماز میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ زبانی عبادت بھی تیرے لیے، بدن کی عبادت بھی تیرے لیے، اور یا اللہ مال کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ نصیب. اچھا یہ قرآن کریم میں 4 دفعہ بیان ہوا جی. ایک یہاں پہ، ایک ابھی سورۃ المائدہ میں آپ نے دیکھا وہاں پر، اسی طرح جناب 8ویں پارے میں، اور اسی طرح جناب 14ویں پارے میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ حرام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے اجتناب کرو. 4 دفعہ اللہ تعالیٰ میں بچنے. اللہ تو ایک دفعہ ہی کہہ رہی ہے. محرمات کے جو رشتے ہیں، ماں بہن بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ نے ایک بار کہا ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، ایک بار کہا ہے. ٹھیک ہے ایک بار بھی کافی حرام ہے، ایک بار کہا. جو اس کو اللہ نے 4 مرتبہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اس کی سمجھ میں فرق لگ گیا. اور بعض دفعہ پھر یہ جو 3 فرق میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیے، یہ ذہن میں نہ ہو تو معاملہ مکس ہو جاتا ہے. اصل میں جب مکس ہو جاتا ہے عام بندہ سمجھ نہیں سکتا. 2-3 سال پہلے کی بات ہے، برمے کے پاس ایک جگہ ایک چھوٹا سا پروگرام تھا، مجھے بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا.
وہاں پروگرام تو خیر بیان شان ہو گیا، اس کے بعد ہم بیٹھے تھے تو ایک بزرگ مولوی صاحب ایسی علاقے کے ہیں، وہ خوب جناب چڑھائی کر رہے تھے کہ وہاں بھی کر دینے، وہاں بھی اونج کر دینے، تو میں بھی وہاں بیٹھا سن رہا تھا۔ پھر اس میں حد سے تھوڑی بات آگے بڑھائی انہوں نے، کہنے لگے مولوی غلام اللہ پنڈی دا مر گیا ہے، اور اس نے آگے بہت کچھ غلط الفاظ بھی کہے۔ وہ ظالم نے پتر قرآن دی تفسیر بھی لکھ دیتا کہ جناب 11ویں شریف حرام ہے، مارو ظالمہ مارو ظالمہ، پھر سارے کہاں توبہ 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 توبہ۔ جب یہاں میں نے کہا بزرگوں چھوٹی سی میری بھی ایک گزارش ہے، یہ جو بزرگوں کے نام پہ چیز دی جاتی ہے وہ مولوی غلام اللہ بھی لکھ دیتا ہے، چلو اس میں چھوڑو، تو یہ دسو بھائی یہ کون سی نسبت ہے؟ آپ صدقے کی نسبت کرتے ہیں، ملکیت کی کرتے ہیں، یا تقرب کی کرتے ہیں؟ اور یہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن میرے سامنے پڑھا، جب میں نے یہ اتنا سے سوال کیا تو سمجھ گیا کہ یہ راگ پہ ہاتھ رکھ، کہنے لگا یہ اصل میں گل لمبی ہو جاسی، تو گھر پر آیا تو یہ پھر کس نے بہ کے آرام نال گل کر سا۔ میں کہا جی لمبی نہیں ہونی، انشاءاللہ لمبی نہیں ہوگی۔ کہتے نہیں اصل میں پھر باتوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ میں کہا جی اللہ کی قسم میں کم از کم جھگڑا نہیں کروں گا، سمجھ آئی؟ آپ جو مرضی، یہ تینوں چیزوں میں سے لمبی بات نہ کریں، بس چلو تھوڑی سی مجھے سمجھا دیں کہ یہ کون سی چیز۔ کہتا چھوڑو جی، ایسے گھر فوت کی ہوئی کوئی اور گل کریے جی، سارا موضوع ادھر ہی ختم کر کے اور پھر اور باتوں میں شروع ہو گئے۔ تو تھوڑی سی بات بندہ اگر سمجھنے کی کوشش کرے اور بندہ اگلے کو تھوڑا اندازہ ہوگا اگلا بھی کچھ سمجھ رہا ہے تو معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے دی جائے وہ بھی ناجائز ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، واہ اللہ تیری رحمتوں پہ قربان جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر پھر بھی کوئی مجبور ہو جائے، حالت اضطراری، حالت اضطراری اس کو کہتے ہیں کہ جب جان جانے کا خطرہ ہو، کوئی آدمی مر رہا ہو بھوک سے اور انہی حرام چیزوں کے علاوہ اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، یا جناب ایک آدمی اس کو کہے کہ یہ کھا ورنہ تجھے میں گولی مار دوں گا۔ اب چاہیے تو یہ کہ یہاں بندہ مر جائے اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو نہ کھائے، لیکن اللہ بڑا رحمان ہے، اس نے کہا چل اگر تجھے ڈر ہے تو تم اس کو جائز نہ سمجھ، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کھا لے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور کر دیا جائے لیکن دو شرطوں کے ساتھ، غیر باغ ولا عاد، پہلی شرط بغاوت کا ارادہ نہ ہو، میری نافرمانی کا ارادہ نہ ہو، اس کو جائز نہ سمجھے، اس کو جائز نہ سمجھے، اس کو اسی طرح ناجائز ہی سمجھے، بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، بس میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں گنجائش رکھی ہے۔ ولا عادن، اور دوسری شرط یہ ہے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ ایک لقمے سے جان بچتی ہے، ایک ہی لقمہ کھائے، یہ نہیں کہ چلو آج تا موقع مل گیا آج تا رج کے کھا لوانا۔ ولا عادل، تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو۔ تو یہ دو شرطوں کے ساتھ اگر کوئی لقمہ کھا لے گا فلا اسم علیہ، دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ حلال ہو گیا، فرمایا فلا اسم علیہ، اس بندے پر گناہ نہیں ہوگا، اس بندے پر وہ چیزیں جو حرام ہے وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن اس بندے پر میں گناہ نہیں دوں گا اس مجبوری کی وجہ سے۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس نے 14ویں پارے میں فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایک آدمی پر کسی نے جبر کیا اور کہا بول کلمہ کفر ورنہ تیری جان چلی جائے گی، اور اس نے مجبور ہو کر دل ایمان پر پختہ تھا اوپر سے کہہ دیا کلمہ کفر، اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی کوئی گناہ نہیں دوں گا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، فرمایا کہ اس حالت میں اگر کوئی بندہ پہنچ گیا ہے تو اللہ فرماتا ہے فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، واشکروا للہ، اور شکر ادا کرو اللہ کے لیے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتہ، بے شک حرام کیا تم پر اللہ نے مردار کو، والدم، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ غیر اللہ، اور وہ جو نامزد کیا جائے اس کو غیر اللہ کے لیے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو کوئی مجبور کیا جائے نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ تجاوز کرنے والا، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔